ان کو پتا تھا؟ ہاں ان کو پتا تھا کہ سانو کسی نے کیا سیدھا بیاہ کرا دیں گا تو ٹھیک ہو جائے گی. وغیرہ ان کی جو بہو تھی نا وہ ایسے فون نہیں پکڑا, ایسے ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے اور مرد کی آواز میں کسی کو گالیاں دے رہی ہے. صبح وہ سید صاحب آئے, انہوں نے کہا جی, پھر انہوں نے جو سٹوری بتائی کہتا جی اس کے اندر پہلے کوئی اینٹی تھی ہے بلکہ. السلام علیکم گائز, ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ کی سیریز میں, جس میں ہم ڈفرینٹ شخصیات کو یہاں اپنی ہاٹ سیٹ پر دعوت دیتے ہیں اور ان سے وہ سچ اور وہ واقعات نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں جو آج تک مطلب کیمرہ کے تھرو ہماری آڈینس تک نہیں پہنچ سکے انفارچونیٹلی. تو اسی سیریز کے چلتے آج ہم نے جن بندے کو دعوت دی ہے, جس بندے کو دعوت دی ہے, وہ اور کوئی نہیں, میرا چھوٹا بھائی ہے. تو ابھی ہم گھر پہ سارے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے بیٹھے بیٹھے مطلب سٹوری ایک سنائی, اس کے دوست کے ساتھ آگے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو وہ سٹوری اس کو سنا رہا تھا, تو میں نے کہا یار یہ بڑی ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے, تو کیوں نہ ہم کیمرہ کے تھرو اپنی آڈینس کو بھی اس میں ساتھ انگیج کریں. تو پھر میں نے کہا چلیں یار آپ ہاٹ سیٹ پر آئیں اور یہ سٹوری ہم آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو اسی کے چلتے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں آج. جی علی شیر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا بھیا, کام کاج کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ. تو بنا ٹائم ضائع کیے ہم اسٹوری پر سیدھا آتے ہیں. اسٹوری سٹارٹ کریں. یہ کب واقعہ ہوا, کن کے ساتھ ہوا؟ یہ بھائی یہ واقعہ ہوا, میرا دوست ہے, اسکول فیلو ہے اور کالج فیلو بھی ہے میرا. یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا, اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ. ہماری بھی بہن ہے وہ. یہ واقعہ ہوا ہے یہ جو 2024 کی گرمیاں نکلی ہے نا تب کا واقعہ ہے. یہ جون یا میرے خیال میں جولائی کا ہے. تو یہ نا اس کی بہن ہے, چھوٹی ہے, وہ کوئی 15 سے 16 سال کی ہے. تو وہ ان کے گھر کے باہر نا ایک جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ پکی جگہ ہے, پنجابی میں ادھر ہے جگہ, یار ہے جگہ پکی ہے. پنجابی میں اصل میں آڈینس کو شاید نہ پتا ہو, موسٹلی لوگوں کو یہاں پنجاب میں مطلب پکی جگہ اسے کہتے ہیں جہاں پر جن بھوتوں کا ہانٹڈ کہہ لیں, ہانٹڈ ایریا ہوتا ہے نا, اس کو پنجاب میں پکی جگہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا, وہ ان کے گھر کے پیچھے ہے. تو وہ محلے کی 4-5 سہیلیاں چھوٹی, تو وہ کہیں پیچھے جا کے کھیل رہی تھی. تو ہے بھی ٹائم دوپہر کا ٹائم تھا, جو گرمیوں میں ہوتی نا جسے شکر دوپہر کہتے ہیں, شکر دوپہر کا ٹائم تھا. ہاں, اور مطلب بٹوین 12 to 2 PM. ہاں ایسے. تو وہ یہ ٹائم تھا, تو وہ ان کے ساتھ کھیل رہی تھی. اس کی امی بتاتی ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا وہاں پر, جہاں جس جگہ پر وہ کھیل رہی تھی وہاں سے وہ آئی ہے گھر. تو وہ آئی ہے, وہ آ کے اس کی امی بتاتی ہیں کہ وہ آ کے سو گئی. اچھا, تو وہ تب سوئی ہے اور وہ سارا دن بھی سوتی رہی ہے, یہ ساری رات بھی سوتی رہی ہے, اور وہ صبح تک سوتی رہی ہے, یہاں تک کہ ان کے گھر میں سارے اٹھ گئے. مطلب میرا دوست بھی اٹھ گیا اور ان کے جو ابو اور امی ہیں وہ بھی اٹھ گئے. اچھا, تو انہوں نے دیکھا, وہ پریشان ہو گئے کہ کیوں نہیں اٹھ رہی ہے. انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو یہ اٹھے نہ. تو مطلب مدہوش سی ہو گئی, اٹھ گئی لیکن مدہوش سی ہے. ان کے کسی رپلائی نہ کرے کسی بات کا, اور آنکھیں بھی بہت ہی ہلکی سی کھولی ہوئی آنکھیں, دیکھ رہی ہے آنکھوں سے اپنے ابو کو دیکھ رہی ہے, بھائی کو دیکھ رہی ہے, لیکن ان کا کوئی جواب نہیں دے رہی. تو نہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ اتنی لال ہو گئی ہیں کہ مطلب نارمل انسان کی نہیں ہوتی اتنی لال. اگر کسی آنکھ میں انفیکشن بھی ہو جائے نا تو اتنی لال نہیں ہوتی ہے. تو اس کے جو ہے نا وہ فوراً سے بھاگے ہاسپٹل. اس کے جو میرا دوست ہے اس نے مجھے کال کی, اس نے کہا کہ علی فلاں ہاسپٹل آ جا. اچھا, ایسے ایسے مسئلہ بن گیا. میں ایک اور دوست کو ساتھ, وہ بھی ہمارا میوچل فرینڈ ہے, ہم دونوں چلے گئے ہاسپٹل گئے. تو ہم نے دیکھا اس کو, مطلب اس کی نا بڑی ڈراؤنی سی حالت ہو گئی. وہ دیکھ رہی ہے ایسے, آنکھیں دکھا, مطلب آنکھوں سے ایسے دیکھ رہی, لیکن جواب کوئی نہیں دے رہی. مطلب مجھے بھی جانتی ہے, علی بھائی کر کے مجھے بلاتی ہے. میرا اچھا جو ہے نا بہنوں والا اس سے تعلق ہے. تو میں اس کو مطلب اس کو ہلا رہا ہوں, اس کو پوچھ رہا ہوں. اب میں اس کا نام تو نہیں لوں گا یہاں پر, میں اس کو پوچھ رہا ہوں, لیکن وہ میری طرف دیکھ رہی ہے, اور مطلب ایسے دیکھ رہی ہے جیسے مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کے دیکھنے سے. تو میں اس کو ڈاکٹر کو جب ہم نے دکھایا ہے تو ڈاکٹر نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا, شوگر لیول چیک کیا. خدا نہ خواستہ بچی ہے, اس کو اللہ کا شکر ہے ایسا تو کچھ نہیں نکلا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ شاید نا یہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے, مطلب دوپہر کو کھیل رہی تھی. تو انہوں نے پانی شانی پلایا, پانی وہ پی رہی ہے,
اس کی امی خود اس کو پانی پلا رہی ہے. مطلب وہ ہاتھ نہیں لگا رہی، خود ہی اس کے اگر منہ کو وہ جو بوٹل یا گلاس لگا رہے ہیں تو وہ پی رہی ہے پانی، لیکن کھانا نہیں کھا رہی، رپلائی نہیں کر رہی آگے سے. ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر کہتا ہے شاید یہ مدہوش ہے، اس کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں تو ڈرپ لگا دیتے ہیں. اس نے ڈرپ لگا بھی دی. اس نے کہا شاید یہ ہو سکتا ہے جو ہے نا ہوش میں آ جائے، نہیں تو آپ اس کو ہم آپ کو کریں گے، ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس کو گھر جا کے نہلائیں. تو اس کی میں نے آپ کو بتایا نا اس کی حالت بڑی ڈراؤنی ہو گئی. تو اس کی امی جو ہے نا انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی، انہوں نے کہا پنجابی میں کہہ رہی کہ جی میری تیج سایہ آ گیا. انہوں نے پورے ہاسپٹل میں نا ایسے مطلب شور مچا دیا. تو ہم نے دیکھا کہ یار ہم نے ان کو کہا کہ ماں جی ایسے نہ کریں، اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی کام ہو. تو انہوں نے کہا نہیں پتر مینوں پتا ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ بن گیا. ہم نے کہا اللہ نہ کرے. تو میں نے اپنے دوست سے وہ کیا، مشورہ کیا. میں نے کہا یار اب کیا کرنا ہے؟ کہتا ظاہر سی بات آپ کو پتا ہے نئی جنریشن ہے، اس بات پہ جلدی یقین نہیں کرتی ہے اس طرح کی باتوں پہ. تو اس نے کہا، میں نے بھی نہیں یقین کیا، مجھے بھی لگا کہ جب ڈاکٹر نے کہا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، میں نے کہا شاید اسی وجہ سے. تو اس نے کہا کہ یار اس کو گھر لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کو گھر لے کے آ گئے. جب گھر لے کے آئے ہیں تو اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے ابھی آپ جاؤ آپ لوگ. ابھی جو ہے نا اس کی امی نے پھر بعد میں جب ہم آ گئے، اس کی امی نے بعد میں اس کو نہلایا، کوئی مطلب جو ہے نا پٹیاں شٹیاں کی، جو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے ہیں شاید ٹھیک ہو جائے. بخار بھی تھا نا اس کو. تو ابھی نا اب میں آ گیا گھر، جو میرے ساتھ دوسرا دوست تھا وہ بھی گھر چلا گیا. مجھے اگلے دن صبح تو تقریباً 11 سے 12 بجے، مجھے یاد ہے اتوار کا دن تھا. اچھا. مجھے اسی دوست کی کال آتی ہے، وہ کہتا ہے علی یار جلدی گھر آ. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں ڈر گیا، میں کہا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ. میں کیا ہوا ہے؟ کہتا یار وہ مطلب میں نام نہیں لوں گا بچی کا، کہتا یار اس کا جو ہے نا طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے. اچھا. مطلب وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. میں بھاگا، میں اسی دوست کو ساتھ لے کے ہم دونوں گئے ادھر. ہم نے جب جا کے دیکھا تو وہ ویسے ہی جیسی اس کی حالت تھی نا ویسے ہی ہو گئی. اب یہ ہوا کہ اس کی نا ڈارک سرکل آ گئے، مطلب زیادہ وہ ہو گئے جو ہے نا نظر آنے شروع ہو گئے. وہ ابھی ہم دیکھا ہمیں، اور جو ہے نا اس کی ڈراؤنی حالت ہو گئی. تو ہم ڈر گئے. تو اس کی امی نے وہی رٹ لگانی زیادہ شروع کر دی. تو میں تانوں کیا سی میری تیج سایہ ہے، تسی میری نہیں مننی، تسی اینو ہاسپٹل لے کے گئے، تسی میری نہیں مننی. اس نے پورے محلے کو جو ہے نا اٹھایا ہوا سر پہ. تو ابھی ہم بھی ڈر گئے. ہم نے کہا یار ابھی ظاہر سے ہلکا ہلکا یقین ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے ابو کا بھی جو ہے نا تھوڑا سا اس کو لگ رہا تھا جب ہاسپٹل میں بھی نا، وہ تھوڑے سے ڈبل مائنڈیڈ تھے کہ یار شاید، لیکن میرا دوست نہیں مان رہا تھا. تو انہوں نے جو ہے نا اس کی امی کو ہمارا بھی نا ابھی ہو گیا، ہمیں کہا کہ ہاں یہ نارمل نہیں ہے یہ کام. تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہتا ہاں یار مجھے لگ رہا ہے یہ نارمل نہیں ہے. تو جو ہے نا اس کی امی نے کہا جی ہمارا نا کوئی پیر صاحب ہے ہمارے، وہ ہیں شیخو پورہ میں، ان کو لے کے آؤ. تو میں اور میرا دوست گئے. اس کو پتا تھا شیخو پورہ. ہم موٹر سائیکل پہ اسی ٹائم موٹر سائیکل پہ ہم نکلے، شیخو پورہ گئے، وہ پیر صاحب کے پاس گئے. جب ہم پیر صاحب کا ایک آستانہ تھا وہاں پہ انٹر ہوئے نا، تو پیر صاحب مجھے یاد ہے سامنے بیٹھے ہوئے، تو ان کے آس پاس ان کے بیٹھے ہوئے تھے مریض. میرا دوست میرے ساتھ تھا. جوتے شوتے اتار کے ہم سامنے انٹر ہوئے ہیں، تو پیر صاحب نے سیدھا ڈائریکٹ ہی میرے دوست کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اچھا. اور میں نے ان کو نوٹ کیا، جب اس نے جوتا اتارا اور جب تک وہ آگے بیٹھا وہ مسلسل اس کو دیکھتے رہے، اور ایسے مطلب جیسے آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں نا غصے سے. تو وہ جا کے سامنے بیٹھا ہے. تو ہم بیٹھے. اس نے کہا مطلب اس کے ابو کا اس کو پتا تھا، تو اس نے اس کا نام لیا، ابو کا نام نے کہنا تم فلاں دا منڈا ہے. اچھا. انہوں نے کہا جی. نے کیا تو گل نہیں نہ مانتا میری. وہ مجھے اس نے بعد میں بتایا کہ پیر صاحب کی مطلب اس کی والدہ اس کے ابو پیر صاحب کو مانتے تھے، مطلب ان کے ساتھ وہ نہیں جاتا تھا اس کے پاس. اچھا. انہوں نے کہا کہ تم گل نہیں، آج کل کی نیو جنریشن وہ نہیں مانتی تھی. ہاں. اس نے کہا کہنا تو گل نہیں نہ مانتا میری. تو میں ڈر گیا. میں نے کہا ابھی تو ہے کوئی واقعی یہ کام ہوا ہے. تو وہ بھی ڈر گیا. نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. کہنا چل کوئی نہیں، مینوں پتا تو جڑے کام ہے.
چل میرے نال، میں تیرے نال چلنا. تو وہ جو ہے نا پیر صاحب کو ان کی گاڑی آگے ہمارے پیچھے پیچھے گھر آئے ہیں. جیسے ہی ہم گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو مطلب نا پیر صاحب نے نا پورے گھر کو ایسے یہ کہتے ہیں آبزرو کرنا شروع کر دیا. ایسے چاروں کونوں میں ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں. تو ہم جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں پیر صاحب کو ساتھ ساتھ. اور جب اس کمرے میں گئے جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور جہاں پہ بچی تھی، ہاں اس کی سسٹر تھی، وہاں پر گئے. تو وہ جو ہے نا اس نے اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ کیا، ہاتھ نہیں لگایا اس نے، دور سے کوئی دم وغیرہ ایسے ایسے کر کے کوئی ایک پانی کے گلاس کے اوپر اس نے کو دم کیا. اس نے کہا اس کو یہ پلا دو. اس کو وہ پلایا. تو پھر باہر آ گئے سارے. ابھی نا ان کی بیٹھک میں ہم سارے بیٹھ گئے. وہ جو لڑکی تھی وہ ادھر ہی تھی کمرے میں. بیٹھک میں ہم بیٹھے ہوئے تو پیر صاحب کو جو ہے نا، پیر صاحب اس کے ابو کو کہتے ہیں، میرے دوست کے ابو کو کہتے ہیں تو اتوں کار چھڑ دے. تو وہ کہتے پیر صاحب میں کتنے جاواں گا، مطلب میں کیوں چھڑ دیاں. کہتے اے کار ہن تیرے واسطے صحیح نہیں. اچھا. اے کار تیرے واسطے بھی صحیح نہیں تے تیرے بچیاں واسطے بھی صحیح نہیں. تو اے کار چھڑ دے. تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمارا موڑ ڈرتے جا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پیر صاحب نے کہا دسو رے صحیح ہویا کی. کہندا پرسوں تیری دھی جدوں اتنے گئی ہے، اس نے جو پیچھے آئی تھی نا پکی جگہ، اس کا نام لیا، جیسے ہم پنجابی میں اس کو چھپڑ کہتے ہیں، چھپڑ نام رکھا. پرسوں تیری دھی چھپڑ سے گئی ہے نا. اس کی امی نے کہا ہاں. کہتا جی ادھر سے جو ہے نا فلاں جن، مجھے اب اس جن کا نام نہیں پتہ، نہیں کوئی جن کا نام لیا، فلاں جن اس کے ساتھ آیا ہے. تو ہم مطلب پورے ہم فلیٹ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. تو پیر صاحب سامنے بیٹھے اور وہ جو ہے نا اس کے ابو کو بار بار یہی کہتے تو کار چھڑ دے، یہ اپنے بچیاں کی زندگی چاہنا ہے، کار چھڑ دے. تو پھر انہوں نے دم کیا. ادھر سے ہوش آ گیا لڑکی کو. جب واپس گئے تھوڑا سا ہوش آ گیا، بات کا جواب دینا شروع ہو گئی. انہوں نے پھر دم کیا، پھر پانی کو دم کر کے دیا. انہوں نے کہا اب یہ پانی جو ہے نا آپ نے اس کو 1 ہفتے تک پلانا ہے، اور 1 ہفتے تک آپ نے اس کو، یہ جو آپ کا محلہ، یہ ایریا اور گھر ہے نا، یہاں پر نہیں رکھنا. اچھا. آپ اس کو یہاں سے لے باہر رکھیں، یہاں سے لے جائیں. اس کو اس کے ماموں کا گھر تھا تھوڑا سا دور وہاں سے، وہاں پر لے گئے. 1 ہفتے تک وہ بچی وہاں پر رہی. وہ پوری سیٹ ہو گئی، پوری ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. ابھی انہوں نے وہ اس کے ابو نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا، اور جو ہے نا وہ مطلب سیل کر دیا گھر. تو ابھی وہ الحمدللہ بچی بھی ٹھیک ہے اور اس کا بھائی بھی ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے کہ اللہ جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی ایسا دوبارہ واقعہ ہو. اللہ نہ کرے. آپ ایک اور بتا رہے تھے اسٹوری، میں تو ابھی اس فیلڈ میں سے نہیں نکل پا رہا. آپ سوچے کہ ہمارا کیا حال ہوا ہوگا وہاں پہ. آپ میرا خیال ہے ان دنوں شہر میں نہیں تھے آپ. بالکل ایسے ہی میں گیا ہوا تھا. ہاں ان دنوں نہیں تھے آپ. تو ہاں ایک دوسری والی بھی وہ تو ایسی، وہ ایک میرا اور دوست تھا، اس نے ہمیں سنائی تھی وہ اسٹوری جو ہے نا. وہ اس نے کہا تھا، کہتا یار ہمارے نا محلے میں ایک گھر تھا، وہاں پہ 4-5 بھائی تھے. 4-5 بھائی تھے. تو ان کا جو سب سے چھوٹا بھائی تھا نا، اس کی شادی ہوئی نا. بڑی خوبصورت جو ہے نا انہوں نے، جو ان کی ہوتی ہے دلہن ہوتی ہے، بڑی خوبصورت دلہن آئی. تو کہتے ہیں کہ ہفتے کے بعد نا، ہفتے کے بعد تقریباً نا اس کے اوپر جنات کی حاضری وغیرہ ہونے شروع ہو گئی. اچھا. اس دلہن کے اوپر. اچھا. تو انہوں نے دیکھا، ان کے بھی کوئی تھے سید صاحب. انہوں نے بلایا ان کو. انہوں نے دیکھا، اس کو چیک کیا، دم وغیرہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو اس میں ہے نا، جو اینٹی ہے اس میں شادی سے پہلے کیا ہے. انہوں نے کہا بلاؤ ادھر ماں پیو نے بلاؤ. اچھا اچھا. انہوں کو پوچھو. اس کے ماں باپ کو بلایا، ان سے پوچھا. وہ ماں باپ آئے ہیں، میرا دوست بتاتا ہے، کہتا وہ ماں باپ آئے ہیں. انہوں نے آتے ہی جو دولہا تھا نا اس کے پاؤں میں پڑ گئی. انہوں نے کہا پتر سانو معاف کر دے. اچھا. سانو کسی نے کیا سی کہ یہ بیاہ کرا دیں گا. ان کو پتا تھا؟ ہاں ان کو پتا تھا. کہا سانو کسی نے کیا سی دا بیاہ کرا دیں گا تے ٹھیک ہو جائے گی. مطلب ہمیں کسی نے کہا تھا کہ اس کی شادی کرا دو یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. مطلب وہ اس کے ظاہر، تو وہ جو سید صاحب تھے نا، انہوں نے، وہ میرا دوست بتاتا ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے اتنا مطلب سختی سے ان کو جو ہے نا ان سے بات کی، جسے کہتے ہیں نا
جھڑکی لگانی ہے. انہوں نے اتنی سختی سے والدین کو انہوں نے کہا کہ پنجابی میں کہا گیا تسی کی کیتا ہے, تسی اپنی بچی تے مارنی نالوں نارا منڈا بھی مار دینا. تو وہ کہتا ہے کہ اس ہفتے میں جو ہے نا جب سید صاحب دم وغیرہ کر کے چلے گئے, انہوں نے کہا کہ اب ہم دعا کرو اللہ کرے نہ ہوئے, مطلب ابھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا, باقی دعا کرو نہ ہوئے. وہ کہتا ہے جی اگلے 1-2 دن کے بعد نا ہمیں ان کے گھر سے آوازیں آتی ہیں, کوئی تقریباً رات کے کہہ رہا ہے 3-3:30 بجے. کہہ رہا ہے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی آدمی فون پہ بات کرتا ہے نا, آدمی کو فون پہ بات کر رہا ہے اور وہ گالیاں دے رہا ہے کسی کو نا, گالیاں دے رہا ہے. کہتا ہے ہم پورا محلہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں ایسے ہوتا نہیں, بڑا وہ شریف گھر ہے. کہتا ہم نے دیکھا خیر ہو کوئی لڑائی نہ ہو. ان کی نا ہوتا ہے ادھر پنجاب سائڈ میں ایسا کلچر ہے, آپ کو پتا ہے, آڈینس کو میں بتا دیتا ہوں, ایسا کلچر ہے کہ ان کا جو ہوتا ہے نا سین ہوتا ہے باہر, اوپر چھت نہیں ہوتی, ہوتا ہے نا وہ جس کو ہم پنجابی میں ویڑا کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا ہم نے اپنی چھت سے گرمیوں کے دن سے چھت سے دیکھا ہے, وہ ان کی جو بہو تھی نا وہ ایسے فون نہیں پکڑا, ایسے ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے اور مرد کی آواز میں کسی کو گالیاں دے رہی ہے. اور کہہ رہا ہے وہ ان کا جو گھر ہے نا, گھر کے جو اپنے وہ کوئی بھی نہیں اٹھا ہوا, مطلب اس کے جو بڑے بھائی ہیں بھابھی ہیں وہ کوئی نہیں اٹھا اندر. کس وقت کا مطلب یہ رات کو تقریباً 3-3:30 بجے وہ کہتا ہے وقت. تو وہ مرد کی آواز میں گالیاں دے رہی ہے کسی کو. تو کہتا جو ہے نا اس محلے میں کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پیچھے جو اس کے بھائی بھابھی لڑکے کے وہ نہیں اٹھے, مطلب وہ نہیں. کہتا صبح جب اس کا میاں اٹھا نا تو اس کو محلے والوں نے بتایا کہ ایسے تیری بیوی نے ایسے رات کو کیا. تو وہ کہتا وہ مانا ہی نہیں, کہتا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, کوئی اور بات ہوگی. اس نے الٹا مطلب لڑائی لینی شروع کر دی کہ یہ آپ الزام لگا رہے ہو میری بیوی پہ. وہ کیسے, وہ تو گالیاں دے ہی نہیں سکتی, 2 ہفتے کی دلہن کیا گالیاں دے گی کسی کے سامنے, اور گالیاں دے گی تو وہ کہتا ہم نہ اٹھتے. تو وہ کہتا ہے کہ ایسے 3-4 دن اور گزرے. کہتا ہمیں پھر سے جو ہے نا ابھی گالیوں کی نہیں, ابھی ایسے آواز ہے جیسے کوئی مرد نا اونچی اونچی بول رہا ہے, اونچی اونچی بول رہا ہے, فون کے اوپر بات کر رہا ہے اونچی اونچی. کہہ رہے ہیں محلے کے لوگوں نے اس کو بتایا کہ ہم نے پھر دیکھا تو وہیں پر کھڑی ہو گئے وہی لڑکی, ایسے ہی ہاتھ موبائل نہیں, ہاتھ ایسے کان پہ لگا کے اور ایسے ہی جیسے فون پہ بات کر رہی ہے اونچی اونچی. ابھی اس نے مجھے بتایا نہیں مطلب کیا بات کر رہی تھی, ایسے جیسے کسی کو بتاتے نا کہ تو آیا نہیں, میں تینوں بلایا سی تو آیا نہیں, ایسی باتیں کر. کہتا وہ جو ہے نا ہم ڈر گئے. ٹھیک ہے, کہتا اس دفعہ اس کی بھابھی اٹھ گئی, مطلب جو اس کی جٹھانی تھی نا وہ اٹھ گئی. کہتا اس نے دیکھا, اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی. کہتا وہ چیخیں مار رہی ہے, یہ یہاں سے نہیں ہٹ رہی, کہ ایسے ہی بولی جا رہی. اس نے ایسے مڑ کے اس کی طرف دیکھا کہ چیخیں مار رہی, اور اس کو ایسے کہ مرد کی آواز میں ایسے کیا چپ کر, ایسے ایک آدمی چپ کر. اس نے اور چیخیں مار کے تو پھر ادھر کر کے پھر ایسے ہی بولنا شروع ہو گئی. وہ سارے اٹھے, انہوں نے اٹھ کے اس کو مطلب کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ہسبینڈ اس کا اٹھا, ہاں وہ بھی اٹھ گیا, سارے اٹھ گئے, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. اس کو اندر کمرے میں لے گئے. صبح وہ سید صاحب آئے, انہوں نے کہا جی, پھر انہوں نے جو سٹوری بتائی, کہتا جی اس کے اندر پہلے کوئی اینٹی تھی ہے, بلکہ کہ وہ جو ہے نا اب اس کی شادی, انہوں نے اس کے ماں باپ کو کسی نے کہہ دیا کہ جی اس کی شادی کرا دو ٹھیک ہو جائے گی. ایون کہ میں نے سنا ہوا ہے وہ نہیں کروانی چاہیے شادی. ہاں ایسا کوئی ہوتا ہے, میں کوئی وہ آ جاتی ہے, ہاں ایسا ہی کوئی ہوا یہ والے معاملے میں بھی نا. وہ کہتا کہ نہیں صحیح ہوا. سید صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کرایا ہے, آپ کو جو ہے نا اپنی بیٹی کی تو جان خطرے میں ڈالی, آپ نے ان کے بیٹے کی بھی جان خطرے میں ڈال دی. تو وہ پھر سید صاحب کہہ رہا ہے انہوں نے نا پورا وہ جو ہوتا ہے دم وغیرہ کیا, انہوں نے پراپر اس کا علاج کیا. ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی, جو عورت ہے نا وہ پوری ٹھیک نہیں ہوئی, لیکن مطلب ابھی بھی کبھی کبھی نا سیریس ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے نا مطلب اثرات ہیں ابھی, مطلب پراپر تو نہیں ہوئی کہ نارمل ہو گئی ہے, نارمل انسان جیسے ہم آپ بیٹھے ہوئے ایسے نہیں, مطلب بیٹھی ہے کوئی بات. وہ کہتا اگر آپ اسے کریں گے نا تو وہ آپ کو 2-3 منٹ کے بعد اس کا جواب دے گی. مطلب ایسے بیٹھی ہے, آپ کو کوئی بات کریں گے گمسم, ہاں 3-4 منٹ کے بعد آپ سے پوچھے گی کیا کہا ہے, پھر آپ کو جواب دے گی. ایسے ہے.
تو یہ جو ہے نا یہ میرے دوست نے سنائی تھی بات، یہ بھی مجھے بہت جو ہے نا خطرناک لگی تھی. یار یہ تو دل دہلا دینے والی سٹوریز آپ نے دونوں سنائی ہیں. اللہ معاف کرے. میں نے اسی لیے کہا تھا، مطلب مجھے لگ رہا تھا، فیل آ رہی تھی کہ مطلب یہ اس طرح کی سٹوریز ہیں کہ آڈینس کے ساتھ ہمیں شیئر کرنی چاہیے. تو باقی آڈینس کو بھی آئی ہوپ مزہ آیا ہوگا، ان کو بھی انگیج ہوئے ہوں گے ہمارے ساتھ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی، نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں آپ کو ہم بلائیں گے. انشاءاللہ. تو ابھی کے لیے اجازت لیتے ہیں آڈینس سے جی. تو بہت شکریہ. ابھی آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. تو باقی سب چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں اور پریس دا بیل آئیکن ایز ویل. تو باقی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.